السلام علیکم، میں ہوں سیدہ نتاشا نظربان بلوچستان کے ساتھ۔ جب حوصلہ، ہمت اور جنون ایک ساتھ ہو تو کامیابی اپنا راستہ چن ہی لیتی ہے۔ اسی کی ایک جیتی جاگتی مثال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں WBA ٹائٹل اپنے نام کر کے نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد وسیم۔ آج آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے، انٹرنیشنل مقابلے تو آپ جیتتے ہی رہتے ہیں، پر اس دفعہ کوئٹہ میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جیت کے آپ کو کیسا لگا؟ کافی اچھا لگا۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں اتنا بڑا ایونٹ ہم نے کرایا ہے، اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کا، DHA کوئٹہ کا، اور پاکستان آرمی کا، جنہوں نے کافی ساتھ دیا اس ایونٹ میں۔ کافی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے گولز اچیو کیے۔ پوری دنیا کوئٹہ آ کر، کوئٹہ دیکھ کر بڑا خوش ہو کے گیا ہے، اور الحمدللہ سکسیزفل ایونٹ ہوا ہے۔ پوری دنیا میں لائیو چلی ہے فائٹس، فائٹ TV پر، جیو سپر پر، تو کافی اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ وسیم صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ باکسنگ کی طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ آپ کا یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ آپ کو انسپریشن کس سے ملی؟ میرا تعلق کوئٹہ سٹی سے ہے۔ میں ایج آف 7 سے میں نے باکسنگ سٹارٹ کی ہے، اور یہ باکسنگ جسٹ ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے سٹارٹ لی تھی جب ہم اسکول میں تھے۔ پھر وہاں سے ہمارے یوتھ باکسنگ کلب ہے یہاں پہ سٹی میں، مور دین 70 ایئرز ہو گئے اس باکسنگ جم کو ابھی تک ماشاءاللہ۔ وہاں پہ ایتھلیٹس، کھلاڑیاں آ کے باکسنگ کرتے ہیں۔ وہاں پہ فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک جذبہ ہے بچوں کا، وہاں پہ آ کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں ابھی بھی، اور وہاں سے میں نے سٹارٹ لی۔ اور پھر میں نے نیشنل ٹیم میں نے جوائن کیا 2005 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایمیچرز 13-14 انٹرنیشنل میڈلز لی، جس میں کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز انکلوڈیڈ۔ اینڈ دین 2015 میں میں پروفیشنل باکسنگ میں گیا، اور وہاں سے پھر الحمدللہ میں نے WBC 2 دفعہ میں نے WBC ورلڈ ٹائٹل جیتا الحمدللہ۔ بہت ٹائم کے بعد دوبارہ کم بیک کیا، اور الحمدللہ آج ریسنٹلی مئی 10 کو ہم نے WBA ورلڈ ٹائٹل جیتا، جس میں UK سے، امریکہ سے، پوری دنیا سے باکسرز آئیں، اور الحمدللہ بڑا سکسیزفل ایونٹ ہوا۔ تو وسیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے پہلی دفعہ ایسا کب محسوس ہوا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ اتنے آگے جائیں گے کہ دنیا میں نام بنائیں گے؟ دیکھیں، یہ ٹیلنٹ اس کوئٹہ کی مٹی میں ہمارے نوجوانوں میں کافی ٹیلنٹ ہے، اسپیشلی 2 اسپورٹس جو فٹ بال اینڈ باکسنگ، سارے یہاں پر کافی اچھے ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، فزیکلی بڑے ٹف ہیں، تو وہ اس اسپورٹس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ جیسے میکسیکنز بڑے شوق سے کرتے ہیں، امریکنز بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی میری سوچ نہیں تھی کہ میں جا کے پروفیشنل فائٹر بنوں گا یا میں اتنے بڑے بڑے کمپٹیشنز کروں گا۔ جسٹ اپنا سیلف ڈیفینس کے لیے سیکھا، لیکن بعد میں باکسنگ کے ساتھ بہت زیادہ لگن ہوئی، اور الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ محنت کی، اور ابھی تک محنت کر رہے ہیں، اور ملک کا نام اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنے صوبے کے لیے نام بنا رہے۔ آپ کوئٹہ جیسے شہر سے انٹرنیشنل لیول تک کیسے پہنچے؟ کیسا یہ رہا سفر؟ کتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، مشکلات کافی تھی۔ یہ تو بہت لمبی اسٹوری ہے، میں بڑے شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ یہ مشکلات کافی تھی۔ ہمارے ساتھ کے جو ایمیچر باکسنگ میں جو اس ٹائم کے ایسوسیشن کے لوگ تھے، وہ خوش نہیں تھے، مطلب وہ ہمیں چھوڑتے بھی نہیں تھے، بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ سر، مطلب آپ کی تو ہمیشہ سبھی تعریف کرتے ہوں گے، کبھی کوئی نیگیٹو کمنٹ یا کچھ ایسا فیس کیا لائف میں، کسی نے جیلسی دکھائی ہو؟ دیکھیں، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جو جیلسی دکھاتا ہے، بیکاز اگر کوئی آپ سے جیلس نہیں ہوگا تو آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے۔ تو I like people, they don't like me
the people are don't like me but they push me to the top. تو میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں. وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو وہ مجھے ٹاپ پہ دیکھتے ہیں, تو یہ ایک میرے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے. بچپن سے مجھے یہ موٹیویشن لوگوں نے دی ہے, یہ میرے لیے بڑی بات ہے. زبردست, یعنی کہ آپ ٹرولرز کو, ایسے لوگوں کو آپ بڑا پازیٹیولی ان کو ہینڈل. نہیں, میں مطلب میں اس کو کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہیٹرز میک یو سکسیزفل. تو ہیٹرز کے لیے یہ بڑی, جب تک لوگ آپ کو ہیٹ نہیں کریں گے آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے. تو یہ ہیٹرز مجھے جو ہے ہیٹرز مجھے ہیٹ کرتے ہیں اور میں اپنے آپ کو اور پش کرتا ہوں. وہ آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے. نہیں, وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں مینس, تو یہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ویری نائس, ہم بھی آئندہ ایسا ہی کریں گے. ہاں, آئی لائک, مطلب اگر آپ کو کوئی ہیٹرز آپ کے نہیں ہوں گے آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے. ویری گڈ, آپ نے ویسے بڑا زبردست پیغام دیا آج کہ آپ ہیٹرز سے گھبرائیں نہیں بلکہ ان کو ایز اے موٹیویشن لیں. بالکل, یہ بچپن سے ہی ہمیں بہت لوگوں نے ہمیں ہیٹ کیا ہے. ہم نام نہیں لے سکتے لیکن ہم جانتے ہیں وہ ابھی بھی ہمیں نہیں پسند کرتے, پر وہ ان کا شکریہ, وہ ہمیں جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں. اگر وہ ہمیں ہیٹ نہیں کرتے تو ہم بھی جو ہے کہہ دیتے ہیں یار کہ ریٹائر ہو جائے بس, ٹھیک ہے. اور باکسنگ از بیکاز اپنے گولز ہم نے اچیو کیے ہوئے ہیں اور باکسنگ نہیں کرنا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہیٹرز ہیں سو دی میک یو مور سکسیزفل. بالکل ایسا ہی, ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. آپ کی فیملی نے اور دوستوں نے اس سفر میں آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں؟ جی بالکل, میری فیملی نے کافی سپورٹ کیا, میرے دوستوں نے کافی سپورٹ کیا, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ کوئٹہ سے ہیں, کہیں سے بھی ہیں, بڑے سلیکٹڈ لوگ ہیں پر بہت اچھے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں. فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے, تو الحمدللہ فیملی کی طرف سے کافی سپورٹ ہے. انٹرنیشنل لیول پر آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ 2004 دسمبر اذربائیجان میں نے پہلی دفعہ پاکستان کی نمائندگی کی تھی. میں رشیا سے میں پہلی فائٹ میں لوز کر گیا تھا. تو پہلی دفعہ میں نے جو مجھے پاکستانی جو گرین کوٹ ہے وہ مجھے پہلی دفعہ 2004 میں دسمبر میں ملا, جو اذربائیجان میں پریزیڈنٹ کپ کھیلنے میں گیا تھا. ہم کوئی 5 لڑکے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں مقابلہ آپ جیت گئے تھے یا نہیں؟ میری ایج کم تھی, میں ایج آف 14 میں اذربائیجان گیا تھا پہلی دفعہ, اور میں نے اوپن میں فائٹ کی تھی. اوپن مینز لائک 18 سال کے بعد کی جو لڑکے کھیلتے ہیں, تو میں کیڈٹ تھا تو میں نے اوپن میں فائٹ کی تھی. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, فائٹ بڑی اچھی رہی, لیکن نو کمپلین. تو آپ کو اس ہارنے سے کوئی حوصلہ شکنی ہوئی؟ نہیں, وہ تو ایک ایکسپیرینس تھی, اور وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم کیوبنس کوچ تھے, جو کیوبن ٹرینرز تھے, وہ یہی کہتے رہے کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس بلڈ ہوگا اور آپ کو اچھا ایکسپیرینس ملے گا فائٹ کے لیے. تو بالکل, ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے, اور ہار سے ہی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم آگے اس کو کیسے اوور کم کریں گے. یہ بتائیے کہ باکسنگ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ باکسنگ میں بہت چیلنجز ہے. آپ کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کم کرنا, یہ بہت زیادہ ٹف ہے. پھر آپ ویٹ کم کر کے آپ اپنے آپ کو جو ہے فائٹ کے لیے ریڈی کرتے ہیں. ٹریننگ بھی کافی ہارڈ ہے باکسنگ میں, اور ڈائٹ بھی کافی مشکل ہے. بہت چیزیں ہیں. باکسنگ ایک اسپورٹس ہے جس میں سارے اسپورٹس ہے. آپ کو رننگ بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو سوئمنگ بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو جو ہے فزیکل ٹریننگ کے لیے اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرنا ہوتا ہے. باکسنگ از اے ٹوٹل ڈفرینٹ اسپورٹ بٹ از اے ویری ہارڈ اسپورٹ. تو یہی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی روزمرہ زندگی کی جو معمول ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی ہاں, ٹریننگ دن میں 2 ٹریننگز کرتا ہوں, اور میں جو ہے اپنے ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں, اور ٹریننگ کے بغیر میں جو ہے میں گھر سے باہر, جب میں گھر ہوتا ہوں تو فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں, اور اپنے ٹریننگ کو پراپر ٹریننگ کرتا ہوں. جیسے اب میری لاسٹ فائٹ جو ہوئی تھی اکتوبر 24 میں مالٹا میں, اس سے پہلے میں نے
کوئی 2.5 سال میں نے فائٹ نہیں کی تھی، لیکن میں نے اپنا ڈائٹ اور اپنے ٹریننگ کو، آپ اگر 2.5 سال اگر آپ رنگ سے 2 سال دور ہوتے ہو تو آپ کی کیریئر ختم ہو جاتی ہے. آپ پھر دوبارہ کم بیک کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ پراپر آپ ٹریننگ میں ہو، آپ اپنے باڈی کا خیال رکھیں گے، ٹریننگ کریں گے تو آپ اسی طرح پرفارم کریں گے. تو لاسٹ فائٹ میری تھی، میں نے کافی اچھا کیمپ کیا تھا لیورپول میں اور محنت کافی کی تھی، اور الحمدللہ جو گول تھا وہ گول میں نے اپنا اچیو کیا. تو آپ اپنے شائقین کو بتائیے کہ اگر وہ باکسنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں رکھنی چاہیے اور کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے ڈائٹ پہ، آپ کو آپ کی جسم پہ. وہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے، وہ ہوتا ہے اس میں VO2 جس کو کہتے ہیں، وہ ہر انسان کا ڈفرینٹ ہے، اس کو ڈفرینٹ فوڈ دیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے بعد. تو آئی تھنک ینگسٹرس کو یہی میسیج ہے کہ کولڈ ڈرنک اور یہ زیادہ جو ہے آئلی چیزیں اور زیادہ سویٹ چیزوں سے اوائڈ کرے تو اس میں انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوگا. سر ویسے جس سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی اسکن کا راز کیا ہے تو سب یہی بولتے ہیں پانی پیے. میں تو پانی پیتی ہوں، کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ سچ ہے پانی پینے سے؟ جی بالکل، پانی پینے سے آپ کو کی اسکن بڑی ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ کم از کم سب کو جو ہے دن میں 3 لیٹر پانی پینا چاہیے، جس سے آپ کو آپ کا ویٹ بھی نہیں گین ہوگا اور آپ ٹھیک رہیں گے. سر جب انٹرنیشنل لیول پر آپ کوئی مقابلہ کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ مطلب ویسے تو آپ فٹ ہوتے ہی ہیں، آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنے مائنڈ کو بھی تو ریلیکس رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کیسے پریپریشن کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو یہ ہے کہ آپ جب کیمپ میں جاتے ہیں، کیمپ میں بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. ایک نارمل ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ ایک یعنی فائٹ کی تیاری کرنے سے پہلے آپ کرتے ہیں جو جم میں نارملی، وہ ایک نارمل ایکسرسائز ہے، نارمل ٹریننگ ہے. بٹ اب جب ہم پراپر کیمپ میں جاتے ہیں جہاں ہم ٹریننگ کے لیے 10 ویکس جو کیمپ ہوتا ہے 8 ویکس، اس میں تو پھر ہم پراپر ٹریننگ کرتے ہیں جس میں آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اس سرکل میں کوئی ہوتا نہیں ہے، آپ 24/7 آپ ایک روم میں ہوتے ہیں، وہ کچن ہوتا ہے، تو آپ کا ڈائٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بندے ہوتے ہیں 2، تو پراپر اس میں آپ پھر باہر ہم باہر جاتے بھی نہیں ہیں. ایون سیٹرڈے سنڈے بھی ہم نہیں جاتے، تو ہم اندر ہی رہتے ہیں، جس میں بس ہم فوکس ہی کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے مشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ون کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں وہ مقصد اپنا حاصل کر سکیں. تو اب تک کی جرنی میں آپ کا سب سے یادگار مقابلہ کون سا رہا ہے؟ بڑے فائٹس میں نے کیے ہیں، بڑے آئی تھنک یہ جو لاسٹ فائٹ میری ہوئی ہے مئی 10 کو، یہ ایک یادگار فائٹ ہے میری، کیونکہ یہ میں نے اپنے صوبے میں کیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا سے باکسرز آئیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن جو WBA کا پریزیڈنٹ ہے روبرٹو مونڈوزا، وہ بھی یہیں پہ تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے، میرے لیے نہیں بلکہ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے. جو نوجوان باکسنگ یا کسی بھی سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اب جم جوائن کرے، باکسنگ میں آئیں، کیونکہ باکسنگ ایک واحد سپورٹس ہے جس میں آپ کو کوئی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا. کہ آپ رنگ میں آتے ہیں، آپ کو اس میں جو ہے لڑنا ہوتا ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پراپر باکسنگ کریں گے، آپ کو باکسنگ کے بھی بہت سے سٹیجز ہیں. لائک ابھی یوٹیوبرز آئے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز بھی کرتے ہیں، پر یوٹیوبرز سلیکٹڈ لوگ پکڑ کے وہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. ایک اس طرح کی باکسنگ، ایک ہے ریئل باکسنگ جس میں آپ کو چیلنجز لینا ہوتا ہے، جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے دنیا پہچانے، میں امریکہ بھی اگر جاؤں تو مجھے پوری دنیا جانے کہ میں کون ہوں. UK جاؤں، یورپ جاؤں جہاں پر، تو وہ مجھے رسپیکٹ کرے. جاپان، ساؤتھ کوریا، تو اس طرح کی کنٹریز میں آپ جاتے ہو تو اگر آپ ریئل فائٹ کرتے ہو تو آپ کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. باکسنگ کی دنیا میں کوئی ایسا ہے جن سے آپ انسپائرڈ ہو؟ جی میرا جو فیوریٹ جو ہیرو ہے وہ محمد علی.
یہ محمد علی دا گریٹسٹ فار آل ٹائم. اور باکسنگ کے علاوہ آپ کے کیا مشغلے ہیں؟ نہیں میں کچھ خاص نہیں, میں زیادہ تر ٹریننگ ہی کرتا ہوں, جم اور باکسنگ ہی, اور باقی کوئی اتنا خاص نہیں. مطلب باکسنگ ہی آپ کا پیشن؟ جی میرا پیشن باکسنگ ہی ہے جی. لیکن اگر آپ باکسر نہ ہوتے تو پھر آپ کیا ہوتے؟ پتہ نہیں, لیکن آئی تھنک میں باکسر ہی ہوتا. ہاں, کیونکہ باکسنگ جب میں نے اسٹارٹ کی تھی تو میں 2 ہی اسپورٹس کھیلتا تھا, یا فٹ بال یا باکسنگ, تو زیادہ تر میرا جو رجحان تھا وہ باکسنگ کی طرف تھا. تو اگر باکسر نہ ہوتے تو پھر فٹ بالر ہوتے آئی تھنک, مطلب ہوتے ایتھلیٹ ہی آپ. ٹھیک ہے, ابھی جب آپ ایک بلوچستان کے لیے آپ ایک فخر ہے, اعزاز ہے, تو آپ نے بلوچستان کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی بالکل, میں نے جو ہے ہماری بات ہوئی ہے, DHA کوئٹہ جو ہے وہ ایک فیلکن اکیڈمی بنا رہے ہیں DHA میں, تو وہ سب DHA ینگسٹرز کے لیے بنا رہے ہیں, ہمارے لیے بنا رہے ہیں. تو ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں, تو وہ ادھر سے پھر ہم جو ہے ینگسٹرز کو پراپر ٹرین کریں گے, اور ان کو ہم انشاءاللہ آگے بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے, جا کے اپنے جو ہے اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کرے, اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کرے, اپنے صوبے کو بھی ریپرزینٹ کرے, اپنی فیملی کو بھی ریپرزینٹ کرے. تو انشاءاللہ کافی اچھا پلان ہے جو ہے. ماشاءاللہ یہ بہت زبردست قدم ہے آپ کی طرف سے. ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو ویسے بھی سپورٹ کی کافی ضرورت ہے, انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ خود تربیت دیں گے ان کو یا آپ کوچ رکھیں گے ان کے لیے؟ نہیں, ہم نے یہ ہماری بات چل رہی ہے, انشاءاللہ میں خود بھی آؤں گا, کیونکہ میں یہیں سے ہوں, کوئٹہ سے. میں نے خود بھی ان کو ہیلپ کرنا ہے, لیکن ہمارے ساتھ فارنر ٹرینرز بھی ہوں گے انشاءاللہ, وہ بھی ہیلپ کریں گے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو. تو ابھی جلد ہی ہم آپ کو کسی فائٹ میں ایکشن میں دیکھیں گے یا نہیں؟ ابھی 10 مئی کو تو لاسٹ فائٹ ہوئی ہے, تھوڑا سا ریسٹ کر جی, تھوڑا آرام بھی. پھر انشاءاللہ وہ فلی اور سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ انشاءاللہ میں کم بیک کروں. آپ خود بھی کوئٹہ سے ہیں, تو کوئٹہ میں جو آپ کے شائقین ہیں, جو آپ کے فینز ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ینگسٹرز, اپنے فینز, اپنے کوئٹہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اسٹے پازیٹیو, ورک ہارڈ, اور جو ہے محنت کریں, اور اپنے ملک کا, اپنے صوبے کا خیال رکھیں, اور پازیٹیو رہیں, اور جو جس فیلڈ میں اس میں محنت کریں. تھینک یو سر, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تو یہ تھے ہمارے انٹرنیشنل چیمپئن محمد وسیم, جو کہ ہمارے پاکستان, ہمارے بلوچستان کا فخر ہیں, جن سے ہمیں آج یہ سیکھنے کو ملا کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی جنگ ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اگر آپ میں پازیٹیوٹی ہے, اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ہے, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اگلے شو میں. اللہ حافظ.